ابھی جو ہے 3 گروپس بن چکے ہیں. ایک اہل قرآن کا گروپ ہے وچ از پرائمرلی لیڈ بائی غامدی صاحب. دوسرا جو ہے اہل حدیث کا گروپ ہے جو کہ انجینئر محمد علی مرزا لیڈ کر رہا ہے. اب جو کلاسیکل اہل حدیث ہے ان میں اتنا دم نہیں ہے ابھی. ان کو ایسا ایز سچ کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس کو جو ہے ورلڈ وائڈ دیکھا جاتا ہو یا پھر کوئی ایک ایسا ریلیونٹ عالم ہے. تو ایک ہی بندہ ہے جو اہل حدیث کے منہج کو جو ہے لے کے چل رہا ہے, وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے میرے حساب سے. دوسرا ہے اہل سنت تیسرا ہے اہل سنت. اہل سنت میں آپ جو ہے یہ دیوبندی لے لیجئے, بریلوی لے لیجئے, حنفی, شافعی, مالکی, یہ سب کو لے لیجئے جو بیسیکلی اجماع کو یا فقہ کو جو ہے حجت بناتا ہے. فقہ کیا, فقہا کو ہی حجت سمجھ لیتا ہے. تو یہ تینوں گروہ, اب میں شیعہ کو انکلوڈ نہیں کر رہا ہوں لیکن چلو چوتھا گروہ جو ہے وہ شیعہ کو بھی لے لو, تو وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ سمجھ لو اہل سنت اور اہل تشدد میں ہی جو ہے اسی ٹائپ کا جو ہے ان کا بھی میتھڈولوجی ہے کہ وہ بھی جو ہے اہل تقلیدی آپ سمجھ لو. مطلب ایک اہل قرآن, اہل حدیث, اور ایک ہے اہل تقلید جس میں اہل سنت بھی آ جاتے ہیں اور اہل تشیع بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے یہ جتنے بھی گروہ ہیں نا, سب کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو مانتے ہیں. میں بھی یہ چیز بولتا ہوں کہ وہ لوگ قرآن اور سنت کو مانتے ہیں, میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا ہوں. ان میں سے کوئی بھی گروہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کو جو ہے نہیں مانتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ غامدی صاحب یا پھر اہل قرآن کا جو گروہ ہے وہ یہ بولتا ہے کہ قرآن اور سنت کو جو ہے قرآن اور سنت کو ہم لوگ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کل کو اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے نا تو فیصلہ کن جو ڈسیسو فیکٹر رہے گا وہ قرآن ہے. اہل الحدیث یہ بولتے ہیں کہ وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن اور سنت میں مانتے ہیں, لیکن ہم ان کے ہاں جو آخری حجت ہے وہ حدیث کو حاصل ہے. مطلب کل کو کوئی اختلاف ہوگا تو فیصلہ وہ لوگ ہمیشہ کسی روایت سے یا کسی حدیث سے ہی کریں گے. تیسرا جو اہل سنت کا جو گروہ ہے یا اہل تقلید کا جو گروہ ہے, اہل تقلید اس لیے بولتا ہوں, میں بول رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مقلد بلاتے ہیں. شیعہ میں سے دیوبندی, بریلوی اور شیعہ جو ہے اپنے آپ کو مقلد بلاتے ہیں. تو یہ لوگ اہل تقلید بولنے میں کوئی مجھے نہیں لگتا کسی کا مس ریپرزنٹیشن ہوگا. تو حالانکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اہل حدیث بھی تقلید کرتا محدثین کی, لیکن کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو مقلد بلاتے نہیں ہیں تو میں بھی جو ہوں ان لوگ کو ڈائریکٹلی مقلد بلانے سے پرہیز کرتا ہوں. میں یہ بولتا ہوں کہ وہ لوگ محدثینوں کی تقلید کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آخری حجت جو ہے غامدی صاحب کے فکر میں قرآن کو ہے, اہل حدیث میں آخری حجت جو ہے حدیث کو ہے, اور اہل فقہ ہو جائے یا اہل تقلید ہو جائے جس میں دیوبندی, بریلوی اور شیعہ جو ہے شامل جو ہے, اس میں آخری حجت جو ہے وہ اجماع کو ہے. اجماع بھی جو ہے آپ دیکھیے گا اہل سنت کا اجماع الگ ہے, اہل تشیع کا اجماع جو ہے وہ الگ ہے. اور ان لوگوں میں بھی آپس میں کیونکہ اختلاف ہے, لیکن اختلاف کے باوجود بھی یہ لوگ بولتے ہیں, جیسے دیوبندی بریلوی 4 امام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے اہل تشیع جو ہے وہ 12 امام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ان لوگ کے لیے آخری حجت جو ہے ان لوگوں کے اماموں کے قول ہے. کوئی بھی امام ان لوگ کو مانتے ہوں گے جیسے, اور لیکن ہے کیونکہ اب دیکھو چاروں کلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مطلب اہل تقلید جو ہے کلیم کرتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہے حق پر ہے اہل سنت میں. ٹھیک ہے, اس میں سے بھی آپ دیکھو کتنے سارے لوگ جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہوگا دیوبندی اور بریلوی میں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ اہل تسنن میں بھی, اہل تشیع میں بھی دیکھ لو, بولتے 12 امام جو ہے حق پر ہے اہل بیت کے, ان کے حساب سے جو اہل بیت ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی دیکھو شیعوں میں بھی جو ہے تفرقہ آلریڈی موجود ہے.
ایون جو ہم لوگ کا جو اہل قرآن ہے نا، اس میں بھی اگرچہ ہم لوگ کا آخری حجت جو ہے وہ قرآن ہے، اس کے اپلیکیشن میں بالکل فرق ہوگا. اب دیکھیے جیسے غامدی صاحب کا فکر ہے تو وہ تو اپنی فکر لیتے ہیں امین احسن اصلاحی صاحب سے، اور وہ لیتے ہیں حمید الدین فرائی صاحب سے. ایکچولی یہ فرائی فکر ہے، مطلب وہ اس کو بولتے تو فرائی فکر ہی ہے. چاہے اب میں ورڈ اہل قرآن یوز کر رہا ہوں لیکن ان کو بولتے تو فرائی ہے، ٹھیک ہے. لیکن تینوں کے اپلیکیشن میں فرق ہے. مطلب اپلیکیشن میں تو تینوں جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. تو ہم لوگ کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن اور سنت کو جو ہے وہ پوری امت مانتی ہے، لیکن فیصلہ کن اتھارٹی جو ہے ہر گروہ جو ہے وہ جو ہے الگ الگ چیزوں کو دیتا ہے. جیسے ہمارے یہاں جو فیصلہ کن اتھارٹی ہے وہ قرآن ہے، اہل حدیثوں کے یہاں حدیث ہے، اور اہل تقلید کے یہاں ان کے امام یا ان کے بزرگ جو انہوں نے ان کو بنایا ہے، یا بزرگوں کا اجماع ہے، یا تو کسی بھی ایک بزرگ کو جس کو وہ پکڑ چکے ہیں. مطلب اجماع ان کے حساب سے کیا ہے. جیسے بریلوی لوگ کا اجماع کیا ہے کہ احمد رضا بریلوی نے جو فرما دیا وہ سمجھ لو اجماع ہو گیا ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے. تو یہی فرق ہے تو تینوں میں. تو آپ بتاؤ کہ ان میں سے سب سے بہتر منہج کس کا ہے اور آپ کس کو پریفر کرتے ہو؟